سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کو ناکام قرار دینے کے بعد عمران کی زیر قیادت جو تیسری جماعت اقتدار میں لائی گئی، اس کا تبدیلی کا نعرہ بھی صرف ایک ڈھکوسلا ہی ثابت ہوا اور اس نے نااہلی اور ناکامی کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ لیکن اب عوام کو مزید ماموں بنانے کے لیے تبدیلی کے بجائے حقیقی آزادی کا نیا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، جس کے موجد خان صاحب فوج پر حملہ آور ہو کر ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ تاہم اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا بھیانک نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ پچھلے 5 ماہ سے عمران مقبولیت کے عروج پر ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے محض عوامی طاقت ہی کافی ہوتی ہے؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ خان صاحب ایسا خواب نہ دیکھیں جس کی تعبیر بھیانک ہو۔ ہم اب خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھیں۔ قوم سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں کیسی آزادی اور کیسی حقیقی آزادی کی جنگ؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کچھ خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، ہماری نسل نے آنکھ کھولی تو اندازہ ہوا خواب اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ ویسے تو خواب خود ایک حقیقت ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس کی تعبیر بھی ویسی ہی نکلے جو آپ نے سوچی ہو۔ آج بھی 75 سال بعد یہ نعرہ ہی بلند ہوتا ہے کہ ہم بنائیں گے اقبال اور جناح کا پاکستان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان ہوگا کیسا؟ بنیادی اختلاف اسی سوال پر ہو رہا ہے، ورنہ تو جناح نے 11 اگست 1947 کو آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بنیادی نکات تو بتا ہی دیے تھے۔ اس سے اختلاف رکھنے والوں نے نہ تو اس ملک میں آئین کی حکمرانی قائم کرنے دی اور نہ قانون کی بالادستی اور نہ ہی آزاد میڈیا کا تصور۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے خواب جو ان نسلوں نے مذہبی، سیاسی اور معاشی آزادی کے دیکھے تھے، وہ خواب ہی رہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ویسے تو انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی بھی ایک خواب تھی جو سب نے متحد ہو کر لڑی، پھر تضادات سامنے آئے تو برسوں بعد ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا۔ بات حقوق سے تقسیم تک پہنچ گئی، مگر پاکستان بنا تو ووٹ کی قوت سے لاکھوں افراد اپنا گھر بار، زمینیں چھوڑ کر اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے چلے آئے۔ نہ جانے کتنے گھرانے لٹ گئے، تعداد لاکھوں میں ہے۔ خواب تھا ایک فلاحی ریاست کا، جہاں مذہبی، سیاسی اور معاشی آزادی ہو، تعلیم ہو، صحت کی بہتر سہولتیں ہوں اور کچھ نہیں تو پینے کا صاف پانی ہو۔ مگر ہوا کیا؟ 2% مراعات یافتہ طبقہ ایک طرف اور 98% دوسری طرف۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ یقین نہ آئے تو موجودہ سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھ لیں۔ ہماری نسل نے ان ناانصافیوں کے خلاف لڑنے کا خواب دیکھا، آئین، قانون کی حکمرانی اور آزاد میڈیا کے لیے جدوجہد کی، تو بس غدار کہہ کر کبھی روسی ایجنٹ تو کبھی بھارتی ایجنٹ کہہ کر پابند سلاسل کر دیا اور اس سوچ پر بھی پابندی لگا دی۔ آج بھی یہ نکتہ بحث طلب ہے کہ ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد انگریزوں کے تسلط سے نکل کر امریکہ کے تسلط میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ لیاقت علی خان کے دورے امریکہ کے بعد اور پہلے مارشل لا کے ساتھ ہی ہم ان کے اتحادی بن گئے۔ لہٰذا جب ہمارے آج کے قائد انقلاب ایوب کے دور کی مثالیں دیتے تھکتے نہیں، تو وہ ان حقیقتوں کو بھی سامنے رکھیں۔ ایوب دور کا خاتمہ ہوا تو انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے دستور کو ختم کر کے ملک کو ایک اور آمر جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا اور ایک بار پھر خواب بکھرنے لگے۔ کچھ امید اس وقت بندھی کہ شاید اس بار تعبیر اچھی ہو، جب 1970 کے الیکشن کا اعلان ہوا۔ عوامی لیگ پہلے نمبر پر اور پی 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 دوسرے نمبر پر آئی، مگر ایک بار پھر بنگالیوں کے ساتھ وہی ہوا جو 50 کی دہائی میں جگتوں فرنٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس صورتحال کے ذمہ دار جنرل یحییٰ بھی تھے اور بھٹو بھی۔ پھر ایک نیا خواب دکھایا گیا، روٹی کپڑا اور مکان کا، مگر وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگوں کو بیرون ملک نوکری کی سہولتوں کے لیے پاسپورٹ کی قیمت آدھی کر دی گئی۔ ہماری خارجہ پالیسی بھی غیر جانبدار رہی اور ملک کو متفقہ آئین کی صورت میں ایک سمت بھی ملی، لیکن پھر ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ مظہر عباس یاد دلاتے ہیں کہ 11 سال بدترین عاملیت رہی اور بھٹو کی عدالتی قتل نے نفرتوں کو مزید ہوا دی۔ جنرل ضیاء کی عامریت کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے ایک نئے خواب سے امید باندھ دی۔ ابھی جمہوریت کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ محلاتی سازشوں اور سیاست دانوں کی نااہلی نے ان امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ فوج کے ایما پر صدر کے ہاتھوں توڑی جانے والی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں اچھی مثالیں قائم نہ کر سکیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان حکومتوں کا خاتمہ عوام کی قوت سے نہیں، سازشوں سے ہوا۔ اس کے بعد 9 سال کے لیے ایک اور فوجی آمر جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آیا اور دونوں کو ملک سے باہر کر کے ان کی جماعتوں کو تقسیم
कर दिया। इसी दौरान अपने जमाने के क्रिकेट हीरो इमरान खान को अमली सियासत के मैदान में उतारा गया और तहरीक इंसाफ वजूद में आ गई। लेकिन कहा जाता है कि पीटीआई बज़ाहिर एक रद्द अमल है दो जमातों की नाकामी और नाअहली का। 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद इमरान खान की तहरीक इंसाफ को इख्तिदार में लाया गया और तब्दीली के नारे पर अमल दरामद के सुहाने ख्वाब दिखाए गए। लेकिन अफसोस कि पीटीआई का पौने 4 साल दौरे हुकूमत नाकामियों और नाअहलियों से इबारत रहा और बिलाखिर खान साहब इख्तिदार से बेदखल हो गए। मजहर अब्बास कहते हैं कि अब इमरान खान एक दफा फिर मैदान में हैं और इनका नया नारा हकीकी आज़ादी का हुसूल है। लेकिन ये नारा बुलंद करते हुए वो फौज के खिलाफ जो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इसका भयानक नतीजा सामने आ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।